تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں. یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی علی سلطان. معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات اسود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے. کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکتا. آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے. وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا. بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج. اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے. خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا. کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا. اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی. یہ خراسان اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پہنچے جائیں. اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی. بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا. چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی. حضور نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے. عصابتان من امتی احرمہم اللہ منہا. ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے. اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا. یہ دارالاسلام رہا ہے. تو گویا کہ ایک حدیث میں 2 لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے. ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، یہ تو بہت لوگ آئے ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں 2 کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے بات ہے. یہ احادیث اس میں موجود. لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع. ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہوگا. گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم. اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر. لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن ذکرکم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ جو عملی سوال تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون ہے؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی حالات بھی تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور خبر کس کس کا واقعہ تذکرہ ہے، وہ خبروں ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عمل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلایا ہوا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بدلے؟ حضور نے اس پر پوچھا پل مخرج منہا یا جبرائیل، اہم کہی ابھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا پھر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی، وہ آپ نے مثال کی سبق دی تھی، جانا ہے تجھے انک میت وانہم میتون، قرآن مجید میں، لیکن اس کا حل کیا ہو؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175 176 170، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 70۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا،
وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا تھا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی سی. ان تحمل علیہ یلحظ، اگر اس پہ پھٹکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا. ان تترکو، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج پک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو فَقْصُصِ الْقَصَصَ، تو اے نبی آپ کے واقعہ بیان کر دیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ وچار سے کام لیں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر سے ظلم کرنے والے. اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے بتا دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا. یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال ہوئی ہے کہ یہ شخص بلعام بن باعورہ، تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس پہ شخص کا ذکر ہوا. یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا. الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی. وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی. جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرام دیتا ہے. بالکل شک نہیں، کرامات الاولیاء اس میں کسی شک کو شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے لیے ذات کے لیے وہ ایسے سب کے آگے واقع ہے. تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی. وہ انتہائی پاتال میں تھی. بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے. امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی. توقع یہ تھی کہ وہ حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو. اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے. کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ. اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا. لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا. جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو کے پاس. بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں. بدل ایک کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی تھی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے. اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ دونوں جو ہے حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا. اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا. قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں، اختیار اسے حاصل نہیں. تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے. تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہو،
ولکنہ اخلد علی الارض، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے. اب کتا وہ جانور ہے، حیوانات، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچے. لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب وہ گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز. یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے نتاج. یہاں تک کہ آپ اس کو چھینکا ماریے مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا شاید اس کو کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو. چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا. دونوں جو حصے ہیں اس کے اندر انتہا ہے. اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا ہے؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے ہر وقت. پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے. زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راج. یہ مثال دی ہے جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال دی آئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس گدھے کی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو. ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی ہے. اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کفروا. یہ صرف ایک کا معاملہ نہیں، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہے. کذبوا بآیاتنا، تو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے. فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے. لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں. آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کی، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے. شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی. مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وکانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا. اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا. سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل ہے، اور جو بہترین رات ہو سکتا فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جائیں. پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس پہ اس کا مطلب پھر غور کیجیے کیسے پائی. کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان پائے. عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، وہ لے دے کر معاملہ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود 1 سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کی. اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤثر ہو گیا. نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر موجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں. اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے. اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی. اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا. اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا آپ کو ثبوت. پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود ہے. پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، تو کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی. یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو نہیں پائی. یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں. لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم کی جائے. اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا. ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر. اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہے وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی. جب پاکستان بنا ہے، ایٹلی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن.
لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی ہوگی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے، تو آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی ہیں، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات کا چرچا ہوا، اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا، آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تو نہیں جا کے راضی کیا، اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی ہے ہو جائے۔ یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا۔ ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے جو اللہ کا مقربین جو ہے، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے، اللہ ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہوگا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا، جب وہ گئے ہوئے تھے کابل اور وہاں کسی شخص نے، یہ قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کچھ دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا مٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا۔ اب پاکستان کی حیثیت بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد بالی کاندلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس پہ فتویٰ بیان کیا۔ اچھا، یہ ہے وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان میں گزرا۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جاتا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا، لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان پہنچ گیا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من یجدد لها، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کرے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے رہنمائے نیک وے کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گمن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا۔
علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے. اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر. یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ 2 نسلیں کہتی ہیں. شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے. یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان. یہ تو ایک ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی. اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا. وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید. اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو. اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ تھی ایک یہودی دوست کو لڑکی. اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے. جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص اس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے. بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا. شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے. اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے. اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمال کے لیے لازم تھا. اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ. پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا. قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا. اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں. باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں. نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے. اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرے. اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے. یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے. وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر. وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ. اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں. جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس. تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے. اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا. اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے
اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے۔ اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہے، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں، یہ وہ شامت اعمال ہے۔ اب صحیفوں کے بارے میں مختلف مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات جو اکثر کے نزدیک ہے وہ تو یہی کہ لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا جس سے کہا گیا ام الکتاب مراد وہ ہے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مراد ہے، اس سے یہ بھی تو صحیفہ ہے، مصحف ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صحف اولا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ قرآن جو ہے، اس کا تذکرہ یا اس کا مضمون جو ہے وہ پچھلے جو صحیفے ہیں، پچھلی کتابیں ان میں موجود ہیں۔ یا جیسے فرمایا گیا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بہرحال یہ بھی چونکہ ایک رائے ہے تو میں نے عرض کر دی ہے، لیکن اکثر و بیشتر سمجھیے اصل صحیفہ، اصل صحف وہ لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اس کی یہ نقل ہے۔ یہ میں نے بارہا الفاظ کہے، اصل وہ ہے، نقل یہ ہے۔ البتہ یہ مصدقہ نقل ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے عدالت کے فیصلے کی مصدقہ نقل حاصل کی جاتی ہے، تو اصل قرآن تو وہ ہے لوح محفوظ میں۔ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ ہے اصل قرآن۔ لیکن یہ کہ اس کی ایک مصدقہ نقل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ اب یہاں سے جو مضمون آگے چل رہا ہے اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، اس کی خلاقی، اس کی جو بھی اس نے ساز و سامان پیدا فرمایا ہے انسان کے لیے، خود انسان کی تخلیق جن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی صفات کاملہ، اس کے حوالے سے تذکیر، یہ کہ جو پچھلی صورتوں میں بھی بڑی تفصیل سے مضامین آ چکے ہیں، لہذا اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، یہ قتل الانسان یہ ایک یوں سمجھیے کہ بد دعا کا کلمہ ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اختیار مطلق تو اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نازل کیا گیا تو ہماری زبان کے اسالیب اس میں استعمال کیے گئے، جیسے سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے یہ بھی اہدنا الصراط المستقیم، کلام اللہ کا ہے، ہمیں تلقین کیا گیا ہے، ہم یوں کہیں کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھی راہ کی۔ تو اسی طریقے سے اس میں اسالیب جو ہے عام عربی زبان کے جو مستعمل تھے اور کلام انسانی کا جو عام اسالیب ہیں وہ سب اس میں معلوم ہے۔ قتل الانسان، مارا جائے یہ انسان، ہلاک ہو یہ انسان۔ اس کا ترجمہ کسی نے کہا لعنت ہو اس انسان پر، کسی نے کہا برا ہو اس انسان کا۔ بہرحال یہ الفاظ عبارات ناشتا و حسن کا واحد۔ قتل الانسان ما اکفرہ، کتنا ناشکرا ہے، یہ شکر نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہماری نعمتوں کو، ہم نے کہاں سے کہاں اسے پہنچایا ہے، گندے پانی کی بوند سے اس کی تخلیق کی ہے، اس میں کیا کیا صلاحیتیں رکھ دی ہیں، سماعت، بصارت۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ اب یہ تمام جو سورہ دہر میں بات آ چکی، سورہ قیامہ میں آ چکی، اور یہ اس سے پہلے آ چکا سورۃ المرسلات میں الم نخلقکم من ماء مہین ثم فجعلناہ فی قرار مکین۔ اب ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ انسان، ہلاک ہو، برا ہو انسان کا
البتہ یہ کہ یہاں یہ وضاحت ہو جائے کہ اس سے مراد تمام انسان نہیں ہے، بلکہ معین انسان یا تو ہوگا کوئی ایک شخص جو خاص طور پر جو اس سورہ مبارکہ کے بین السطور میں جس کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہ ان فرعونہ میں سے کوئی ایک فرعون، قریش کے فرعونوں میں سے، یا یہ ہے کہ وہ بحیثیت مجموعی ایک گروہ کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے، وہی فرعونہ قریش۔ ہلاک ہو انسان، کس قدر کتنا زیادہ ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، ذرا سوچے تو صحیح کس شے سے اللہ نے اسے تخلیق فرمایا ہے، وہ شے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہر انسان جانتا ہے۔ اس سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، مٹی، یہ چیزیں تو چلیے آپ کے علم سے باہر، آپ کے احاطے سے باہر، آپ کے مشاہدے سے باہر، وہ کیسے آپ اس کا تصور کریں، کیسے آپ کو علم حاصل ہو، لیکن یہاں یہ ابتدا تو ہر ایک کو معلوم ہے، من نطفہ، پیدا کیا نطفے سے، گندے پانی کی ایک بوند سے تخلیق فرمائی، خلقہ فقدرہ، اس کو بنایا، اس کی تخلیق کی، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، اندازہ ٹھہرایا۔ اگرچہ لفظ جو ہے یہاں پر وہ تقدیر کا لفظ آیا ہے، قدر یقدر تقدیرا، اب تقدیر کا ایک خاص مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مفہوم یہاں مراد نہیں ہے، یہ تقدیر نوعی بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نوع انسان کی ایک تقدیر ہے، اس کا ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر ذہانت فطانت کتنی بھی ہے یہ اڑ نہیں سکتا، اور چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہے فضا کے اندر، تو یہ نوعی تقدیر ہے کہ ہر نوع کے لیے اپنی تخلیق میں سے اللہ نے اندازے مقرر کر دیے ہیں، اس کی کیا لیمٹس ہیں، اس میں کیا کیا پوٹینشیلٹیز ہیں، کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور کیا یہ کہ اس کی لمٹ سے اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ون کانٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، اپنی کھال سے باہر تو آدمی نہیں نکل سکتا، موٹا ہوگا تو کھال پھیلتی چلی جائے گی، بہرحال یہ کہ کھال سے باہر آدمی نہیں نکلتا۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس تقدیر نوعی سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ تقدیر شخصی بھی ہے، یہ تقدیر کہ انسان کی رنگت کیا ہوگی، اس کی ذہانت کتنی ہوگی، اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں گے یا کہیں اس کے اندر کوئی پیدائشی نقص رہ جائے گا، یہ سارے اندازے ہیں جو مقرر ہو رہے ہیں پہلے سے۔ پھر عمر کتنی ہوگی، یہ سارے اندازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، اور تخلیق کے ساتھ ہی اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اس تقدیر سے آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکتا، کسی کو کتنا ہی ناپسند ہو کہ میں فلاں نسل میں کیوں پیدا ہو گیا، چیختے ہوں گے بیچارے ہندوستان کے شودر، ہمیں برہمنوں میں کیوں نہیں پیدا کر دیا، شودروں میں کیوں پیدا کیا، فلاں جگہ کیوں نہیں پیدا کر دیا، فلاں جگہ کیوں پیدا کیا، لیکن یہ تقدیر ہے جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہاں پر آپ مجبور محض ہیں۔ اس سے آگے یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ اندازے ہیں، آپ کی محنت جد و جہد کے راستے کھول دیے گئے ہیں، اس میں آپ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، آپ میں خیر کا مادہ بھی رکھ دیا گیا ہے، روح ودیت کی گئی ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے، اور اس کی معرفت جو ہے اس میں رکھ دی گئی، اسے پروان چڑھائیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے آپ دبا دیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ گویا کہ یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ یہ آپ کو آزادی یہاں اللہ نے دے دی ہے، یہ آزادی بھی اللہ کی اس تقدیر کا ایک جز ہے۔ تو فرمایا من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، کھول دیا، آسان کر دیا، رواں کر دیا۔ اس میں اکثر لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ تخلیق کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ بھی آ رہا ہے، تو گویا کہ حیات انسانی ہی کے مختلف مراحل مراد ہیں، تو بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا کہ اس سے مراد ولادت کا عمل ہے۔ تخلیق تو ہو رہی ہے بطن مادر میں، فی ظلمات ثلاث، خلقاً بعد خلق فی ظلمات ثلاث، درجہ بدرجہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغہ سے پھر اس میں گوشت چڑھ رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب در حقیقت یہ مادر، رحم مادر میں ہو رہا ہے، بطن مادر میں، وہاں سے اب اس کا باہر نکلنا، واقعہ یہ کہ خود اپنی جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کس طریقے سے یہ ولادت کا عمل ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیسے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں، تو اس کو مراد لیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ جو ہے رحم مادر سے برآمد ہو کر اس دنیا میں خارجی فضا میں آنے کا، وہ اللہ نے کیسا آسان کیا ہے، اس کے اندر غور کرو تو اس میں اللہ کی حکمت، اس کی سنگائی، اس کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ لیکن میرا ذاتی رجحان اس میں یہ ہے، اگرچہ بعض اور حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ وقی ہے رائے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر السبیل سے وہی مراد ہے جو سورۃ الدہر میں، یہ 6 سورتوں کا ایک سب گروپ جو بنا ہے قرآن مجید میں، جس کا کئی مرتبہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، اور آج ظاہر بات ہے آخری مرتبہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے،
اس میں کچھ مضامین مشترک ہیں اور ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑی گہری مناسبت ہے. جیسے وہاں فرمایا گیا تھا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہی السبیل یہاں مراد ہے. ہم نے ہدایت کی راہ اس کے سامنے کھول دی، البتہ اس کے بعد اختیار دیا ہے چاہے وہ ناشکرا بن کر رہے اور چاہے وہ ایمان لے آئے. اما شاکرم و اما کفورا، شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ حق اس پر واضح نہیں کیا گیا، اس کی تو فطرت میں رکھا ہوا ہے، اس کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا اپنے اندر جھانکو تو صحیح. وفی انفسکم افلا تبصرون، کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھو گے تو وہ ہدایت تمہیں مل جائے گی. لہذا ہم نے تو ہدایت واضح کر دی، ہم نے وہ السبیل یعنی سواء السبیل صراط مستقیم. یہ سورۃ الدہر کا درس دیتے ہوئے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں السبیل جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نیکی اور بدی کا راستہ ہم نے واضح کر دیا، ان کو مغالطہ لگا ہے. السبیل ایک ہی راستے کے لیے آئے گا اور وہ راستہ ہے صراط مستقیم، صراط السبیل. یہ سواء السبیل ہم نے کھول دیا، واضح کر دیا. یہ اتمام حجت ہے جو اللہ کی طرف سے جبلی طور پر اور فطری اعتبار سے ہر انسان کے اوپر ہو چکا ہے. ثم السبیل یسرہ، پھر وہ راستہ جو ہے سیدھا راستہ، حق کا راستہ، ہم نے اسے اس کے لیے آسان بنا دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا. اقبرہ، اقبار، یہ گویا کہ باب افعال ہے، متعدی بنے گا یہ فعل. ہم نے کرا دیا، دفن کرا دیا زمین میں اسے، گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ امانت رکھ دیا. اب یہ امانت ہمارے ہاں تو ہے کہ کسی جگہ پر عارضی طور پر کسی کو دفن کیا جائے، یہ امانت رکھی گئی ہے، یہ میت گویا کہ اس کو نکالنا مقصود ہے. لیکن در حقیقت ہر میت امانت ہے. ایک وقت میں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی امانت تو ہے، چاہے وہ فوری طور پر اسے دفن کیا گیا ہو، چاہے یہ کہ کہیں پر وہ اس کے اجزاء تحلیل ہو کر اور پھر مٹی میں مل گئے ہوں. اگر وہ کسی مچھلی نے بھی اس کو کھایا ہے تو اس کی بھی اجزاء پھر تحلیل ہوں گے اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ سمندر کی تہ میں کہیں بیٹھ جائیں گے. وہ لازماً اسی کا جز بنے گا اس زمین کا، جس کو کہ ہم نے سورہ مرسلات میں پڑھا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا ہم نے اس زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ مردوں کو بھی زندوں کو بھی. زندوں کے لیے بھی سارا سامان اسی کی گود میں موجود ہے، سارا سامان معیشت اور سامان ربوبیت. اور مردوں کو بھی یہ ایسے سنبھال لیتی ہے کہ جیسے امانتاً کہیں کسی کو رکھ دیا جائے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا. اب اس میں دیکھیے یہ ہے قرآن کا اسلوب. اس کے اندر جو ایک ردم چلا آ رہا تھا، ایک بات تواتر سے آ رہی ہے، اس کے فوراً بعد آیا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے نکال لے گا. یعنی جب یہ سارے کام اس کے لیے مشکل نہیں تھے تو بے وقوفو تمہیں یہی مشکل نظر آ رہا ہے؟ جس اللہ نے وہ کیا، جس اللہ نے یہ کیا، من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا نکال لے گا. اس میں گویا کہ ایک طرح کی سجیشن ہے، اس میں کوئی لفظی دلیل منطقی اعتبار سے نہیں آئی، لیکن یہ کہ ایک سجیشن ہے. سوچو جس کے لیے یہ سارے کام آسان تھے اس کے لیے کیا یہی کام مشکل رہ گیا ہے؟ کیا یہ ناممکن اور محال تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس کے لیے تو جیسے وہ کام آسان تھے ایسے ہی یہ کام آسان ہے. ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. کوئی نہیں، یعنی یہ شکر نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، حقائق کی طرف نگاہ نہیں کرتا، نہ آفاقی آیات کو دیکھتا ہے نہ انفسی آیات کو دیکھتا ہے. کلا لما یقض ما امرہ، اس نے تاحال وہ فیصلہ نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا. اب یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خاص گروہ معین پس منظر میں ہے کہ حضور نے حجت آخری درجے میں قائم کر دی. ابھی تک بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. نبی نے اپنے آپ کو ہلکان کر دیا. نبی نے اس درجے مبالغہ فرمایا ہے ان کے لیے کہ ایک جو طالب بن کر آیا تھا اس کی حق تلفی بھی ہو گئی، اگرچہ ان کی نیت میں نہیں تھا کہ حق تلفی ہو، لیکن نتیجتاً عملاً تو ہو گئی. اس درجے جن کے پیچھے در پہ رہے، اس درجے جن کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے، اس درجے جن کے لیے کوششیں کی ہے، کلا لما یقض ما امرہ، اس میں اسلوب حسرت کا ہے اور ملامت کا ہے. کوئی نہیں، ابھی تک اس نے فیصلہ نہیں کیا جو اس کو حکم دیا تھا اس کے پروردگار نے. حکم تو یہ آمنو، ایمان لاؤ.
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کھپا دو لگا دو جس چیز کے اندر بھی اس نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے، استخلاف عطا فرمایا، اس کی راہ میں لگا دو، یہ حکم ہے آمنو۔ لیکن یہ کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ بات نہیں مان رہے، نہ تزکیہ اختیار کر رہے ہیں، نہ تذکر اختیار کر رہے ہیں، اس کی طرف ان کا میلان ہی نہیں۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ۔ اب ایک تو مشاہدہ کرایا تھا یا یاد دہانی کرائی تھی